یہ ہے تمہارے نام، اس مٹی کے لیے بہتے لہو کے نام، میرے دل میں بسے جان سے پیارے پاکستان کے نام۔ ناظرین اکرام، پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI ہمارے ملک کا وہ ادارہ ہے جس کے جانبازوں نے دفاع وطن کی جنگیں ہمیشہ دشمنوں کے گھروں میں گھس کر لڑیں اور ملک و قوم کو ان گنت بڑے بڑے سانحات سے محفوظ رکھا اور جرت و بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی لازوال داستانیں رقم کیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جاسوسی میں ISI نے ساری دنیا کی ایجنسیوں میں اپنا لوہا منوایا۔ خاص طور پر جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو اس وقت ISI کھل کر سامنے آئی اور پھر ساری دنیا میں اس کی دھاک بیٹھ گئی۔ یوں تو ISI کا ہر جانباز اپنے کارناموں میں اپنی مثال آپ ہے، لیکن یہاں ہم بات کریں گے ایک ایسے آفیسر کی کہ جس کے کارنامے کی داد نہ دینا یقیناً زیادتی ہوگی۔ اس آفیسر نے اپنی مہارت سے بھارت اور اسرائیل کے مل کر پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر حملے کے منصوبے کا بروقت پتہ چلایا اور پوری دنیا کو شاید ایٹمی جنگ سے بچا لیا، ورنہ اگر حملہ ہو جاتا تو پاکستان کو بھی جواباً حملہ کرنا پڑتا۔ پھر کیا ہوتا اس کا اندازہ لگانا اتنا مشکل نہیں۔ اگر پاکستان ISI کا یہ جرری مجاہد اس منصوبے کا بروقت پتہ نہ چلاتا تو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ وہی کچھ ہوتا جو عراق کے ساتھ ہوا۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، ہوا کچھ یوں تھا کہ 7 جون 1981 میں عراق کے ایٹمی ری ایکٹر کو کامیابی سے تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل کے 8 F-16 طیاروں نے 600 میل کی پرواز کے بعد کامیابی سے عراق کے زیر تعمیر ری ایکٹر پر حملہ کیا اور اسے تباہ کرنے کے بعد صحیح سلامت واپس چلے گئے۔ اس کامیابی کے بعد اسرائیل کا حوصلہ بہت بڑھ گیا اور اس نے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ دی ایشین ایج کے 2 جرنلسٹ کی لکھی ہوئی ایک مشہور کتاب ڈسیپشن پاکستان دی US اینڈ گلوبل ویپن کانسپیرنسی میں اس سارے واقعے کی تفصیلات موجود ہے۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، یہ 80 کی دہائی کا درمیانی عرصہ تھا۔ انڈین گجرات کے ایئر بیس پر اسرائیلی جہازوں کا ایک سکواڈ پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ انہوں نے پاکستان کا ایک بڑا مسافر بردار جہاز جو صبح سویرے بحر ہند کے اوپر سے گزر کر اسلام آباد جاتا تھا، اس کو گرانے کا ارادہ کر لیا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یہ ایک ٹائٹ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستانی ریڈار کو دھوکہ دیتے ہوئے پاکستان میں داخل ہو جائیں گے۔ ریڈار آپریٹرز یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی بڑا مسافر بردار جہاز ہے، پھر وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر حملہ کر دیں گے اور وہاں سے سیدھے جموں کشمیر جا کر ری فیولنگ کریں گے۔ اس سلسلے میں ISI کے ایک آفیسر کا کارنامہ ہمیشہ سے یاد رکھا جائے گا۔ میجر ریٹائرڈ عامر نے ان تمام باتوں کا انکشاف سلیم صافی کے پروگرام جرگا میں کیا۔ میجر عامر اس وقت ISI کے اسلام آباد میں اسٹیشن چیف تھے۔ اسرائیلی اس حملے کے لیے پاکستان ایئر فورس کے ایک سزا یافتہ پائلٹ کو استعمال کر رہے تھے۔ اس پاکستانی پائلٹ کو اسرائیل نے انگلینڈ کے ایک ڈانسنگ کلب سے اٹھایا تھا اور اس کو اسرائیل لے گئے تھے، جہاں اس کی برین واشنگ کی گئی اور پھر اسے پاکستان بھیج دیا گیا۔ پاکستان پر حملے کے لیے اسرائیل اس باغی پائلٹ کو استعمال کر رہا تھا، لیکن میجر عامر کو اس ساری صورتحال کا پتہ چل چکا تھا۔ میجر محمد عامر نے سارا واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ ان دنوں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جو موساد کے ایک سابق چیف نے لکھی تھی۔ اس کتاب میں ذکر آیا کہ چاڈ میں جب ہم نے آپریشن کیا تھا تو چونکہ وہاں ہمارا سفارت خانہ نہیں تھا تو ہم نے ارجنٹائن کے سفارت خانے کو استعمال کیا۔ میجر عامر نے کہا کہ اس سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کا پاکستان میں بھی تو کوئی سفارت خانہ نہیں ہے، کہیں وہ یہاں پر تو ایسا کام نہیں کر رہے۔ میں نے جب ارجنٹائن کے سفارت خانے سے معلومات لی تو وہاں 2 ڈپلومیٹ تھے، ایک سفیر تھا تو دوسرا سیکٹری۔ سیکٹری کا نام لوسٹن تھا۔ میں نے خفیہ طور پر اس کی نگرانی شروع کرا دی۔ ایک دن لوسٹن اڈیالہ جیل گیا تو وہاں سے میں نے معلومات لی تو پتہ چلا کہ وہ یہاں پر ایک ایئر فورس کے پائلٹ سے ملا تھا جس کا کورٹ مارشل ہوا تھا۔ جب اس پائلٹ کو جیل سے رہائی ملی تو میجر عامر کا کہنا تھا کہ میں نے اسے اپنا نام سعید خان بتایا۔ اس سے ملاقات میں نے اسے بتایا کہ میں ایک پختون قوم پرست ہوں، کیونکہ ان دنوں ناراض پختونوں کی ایک تحریک چل رہی تھی۔ میجر عامر نے مزید بتایا کہ میں اس کے ساتھ 2 سال تک اٹیچ رہا، جس سے مجھے اسرائیل کے سارے منصوبے کا پتہ چل گیا۔ پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI اس ساری صورتحال کا جائزہ لے رہی تھی۔ حملہ صبح 4 بجے ہونا تھا اور جنرل ضیاء الحق کو رات 12 بجے اطلاع دی گئی۔ جنرل ضیاء نے ساری صورتحال کا تیزی کے ساتھ جائزہ لیا اور فوری طور پر فیصلہ کیا کہ حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ ناکام بنایا جائے گا۔ پاکستانی ایئر فورس کے 3 دستے تشکیل دیے گئے۔ پہلے دستے کا یہ کام تھا کہ وہ اسرائیلی جہازوں کے حملے کو ناکام بنائے اور ان کو مار گرائے۔ دوسرے دستے کو انڈیا کے بھابھا نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک ملا۔
जबकि तीसरे दस्ते को निजो डेजर्ट में मौजूद इसराइल के डेमोना न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का टास्क दिया गया। लेकिन इसराइल पर हमले में मसला यह था कि पाकिस्तानी जहाज वहां रीफ्यूलिंग ना कर पाते और इनका गिरना लाजमी था, वापसी नामुमकिन थी। इस काम के लिए 4 जांबाजों की जरूरत थी। जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के हवाबाजों से पूछा गया तो अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए 10 हवाबाज तैयार हो गए, जिस बिना पर इनके दरमियान 4 अफराद के चुनने के लिए कुरान अंदाजी करना पड़ी। जनरल ज़ियाउल हक और पाकिस्तानी एयरफोर्स आलम इस्लाम के 2 बड़े दुश्मनों को इनकी एटमी कुव्वत से महरूम करने का एक सुनहरी मौका समझ रहे थे। अमेरिकी सैटेलाइट ने पाकिस्तानी जहाज़ों की गैर मामूली नकलो हरकत को नोट किया और फौरन इसराइल और इंडिया को आगाह कर दिया, और यूं दुश्मनों ने निहायत शर्मिंदगी के साथ पसपाई इख्तियार कर ली। ख़वातीन और हज़रात, ये वो हमारे गुमनाम सिपाही होते हैं जिनके बारे में कोई बंदा ना तो आज तक जान सका है और ना ही जान सकेगा। बस खामोशी के साथ ही अपना काम जारी रखते हैं। दुनिया की हर फील्ड में ऐसे गुमनाम सिपाही होते हैं, लेकिन इनका किसी को पता नहीं चल सकता। अगर एक ही जगह पर 2 ISI के एजेंट काम करें तो इन दोनों को भी पता नहीं होता कि दूसरा बंदा भी एजेंट है। पाकिस्तानी एजेंसी इतनी खुफिया और सख्त तरीन है कि वो अपने आर्मी चीफ की भी खुफिया निगरानी करती है। कोई भी सियासतदान, ब्यूरोक्रेट या मीडिया का बंदा इस निगरानी से नहीं बच सकता। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, सिर्फ हमारी एजेंसी ही नंबर 1 नहीं बल्कि हमारी आर्मी भी दुनिया में नंबर 1 है। साबिक अमरीकी सदर खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि अगर इनके पास पाकिस्तान आर्मी हो तो वो सारी दुनिया को फतह कर सकते हैं। दुनिया के हर बड़े से बड़े फौजी मुकाबलों में हमारे आर्मी के जवान ही जीतते हैं। सर्दियों में बर्फ पर घंटों लेटकर ऊपर से ठंडा पानी डालना हो या जून जुलाई की सख्त गर्मियों में आग पर चलकर फौजी मशकें करना हो, हर जगह हमारे SSG कमांडोज ही नंबर 1 रहे हैं। इसलिए हमारे ये जवान हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं जो सरहदों में कड़ी धूप में हमारे लिए खड़े हैं। इसलिए इन्हें प्यार करें, इन्हें इज्जत दें और जहां मिले इन्हें गले लगा लें। और मैं ऐसी माओं को भी सलाम करता हूं जिन्होंने अपने सीनों पर सब्र का पहाड़ सजाकर अपने फूल जैसे बेटों को मुल्क की हिफाजत पर लगाया है। इस नारे के साथ आज की वीडियो का अख्ताम करता हूं। पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगर आपको हमारी आज की कोशिश अच्छी लगी हो तो आप भी इस नारे के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में हमारा साथ दें। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।